شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب سے جولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اس کو معلوم ہے اس کا بندہ درد کو مسکراہٹ میں چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے حیران کر دینے والے معجزے۔ تم قریب ہو، اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے معجزوں کے انگت وسیلے۔ اس نے تمہیں اپنے ان تک لانے کے لیے وہ ہے ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو وہ تمہارا اللہ تم تک اندیکھے ضرور سے مدد پہنچانے والا ہے۔ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ، سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے تو مؤذن کی اذان پہ نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب اللہ کی محبت تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تو وہ فرد سے لے کر عرش تک اللہ کی رحمت اس بندے کی گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے سجدے کی، کچھ سجدوں میں سجدہ بندے کو اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ اللہ پاک ہے، سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ رستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھیرے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو سنو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا تھا، اور معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو توکل رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ خود موسیٰ سے فرما رہا ہے، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل بھی کرو۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم مایوس کس بات پہ ہو رہے ہو؟ اس کی رحمت پر پختہ یقین تو کرو، اور جو رب اس کی رحمت پر پختہ یقین تو کرو، اور خوب دعائیں کرو۔ ایک دن تمہیں دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں نہ مقصد کے لیے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو مناؤ، اور وہ جب سے راضی ہو جائے اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑ رکھتی ہیں، کبھی بھی خواہش کی صورت میں اور کبھی غم کی صورت میں۔ اور یاد رکھو، جتنا غم ہوتا ہے، جتنا درد ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی اتنی ہی زیادہ یاد آتی ہے، اتنی دل میں تڑپ پڑتی ہے، اتنی ہی تم اللہ سے رجوع کرتے ہو، اس کے قریب جاتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ اور یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اللہ کے قریب رہ کر ہی ہماری ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ خواہش
اور ادھوری نہیں رہے گی۔ تہجد کی نماز خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو، صبح رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ سے تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب بڑا ایک معجزہ ہی تو ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو آپ کے ہاں طاقتوں کے پاس جائے گا۔ یہ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنی کی گلیوں میں جائے گا، جو آپ کے لیے معجزے کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کے اندھیرے میں مانگی جائے دعا، چاہے رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر مانگی جائے، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ انداز مختلف ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کبھی کبھی کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تکلیف مصیبتوں پر اتنی باری ہو جاتی ہے کہ نہ کبھی مصیبتیں سمجھ آتی ہیں، یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس لیے لحاظ چیز کا خیال دل میں نکالتا ہے تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اس سے اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے مانگنے پر یقین آ جائے اور ہماری معصومیت اس کو پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے، وہ ہمیشہ دیتے دیتے نہیں تھکتا، اور ایک ہم ہیں، ہم اس سے مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ جب کچھ راستے، کچھ دروازے بند کرتا ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دراصل وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی وہ دروازے بند کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں اس چیز سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے پہلے ہی وہ تکلیف دینے والے راستے بند کر دیتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کا مقصد نہیں کہ اپنے بندے کو تکلیف دینا، وہ تو ہمیں ہر غم سے بچانا چاہتا ہے۔ اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ نہیں ہوگا جس کو پانے کے لیے تم راتوں کو جگتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ دے گا، تمہارا انتظار ضائع نہیں کرے گا۔ تعالیٰ تو دعائیں مانگنے کی توفیق تبھی دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ سے بس مانگتے رہو اور اس کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اللہ کرے آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔